من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کی اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کنعان کی بات کی ہے۔ کنعان قرآن کہتا ہے کہ اعمال صالحہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے اس کا رشتہ کاٹ دیا، فرمایا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ علم اور تقوی کی فضیلت عارضی ہے اور سعادات کی فضیلت ذاتی ہے۔ کہتے ہیں جی سید زادہ جو ہے نا، سید زادہ جتنا مرضی گندہ ہو جائے، جتنا مرضی بد عمل ہو جائے، جتنا مرضی گناہ کر لے، وہ سید زادہ ہی رہتا ہے، وہ پھر بھی افضل ہے عالم سے اور مسلمانوں سے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ ہمارا نظریہ وہی نظریہ ہے اہل سنت کا جو قرآن کا نظریہ ہے۔ ہم قرآن پاک کو صرف پڑھتے نہیں ہیں، سمجھ کے عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نے آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا ان کے رستے پہ نہیں چلا، اس نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سید زادہ مرتد بھی ہو جائے، گمراہ فرقے میں بھی چلا جائے تو اس کی فضیلت ضائع نہیں ہوگی۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نسب کی فضیلت اور برتری ایمان اور تقوی کے ساتھ مربوط ہے۔ سید زادہ کب تک سید زادہ رہے گا؟ جب تک نبی کے نقش قدم پر اور ان کے احکام پر چلے گا۔ وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں چلا، نبی کے نظام کو اس نے چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز تھی ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں تھیں جو قرآن ہمیں فضیلت کا سبب بتاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تو اس سے چھوٹ گئی۔ اب سید زادہ ہو، کتے لڑائے، شرابیں پیے، زنا کرے اور احکامات الہیہ کا مذاق اڑائے، تو حضرت نسب تو ثانوی چیز ہے، پہلے تو ایمان اور تقوی ہے۔ جب ایمان اور تقوی ہوگا تو سارے رشتے ہوں گے نا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ قرآن پاک کی آیات اتنی وضاحت کے ساتھ نہ ڈسکس کی جاتی۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا بیٹا ہے، نافرمان ہے تو میرا بیٹا، فرمایا نہیں تیرا بیٹا نہیں، انہ لیس من اہلک، تیری اہل سے نہیں ہے۔ حضرت اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام سورۃ الحجرات کی 13 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے ایمان والو، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری شناخت کے لیے الگ خاندان اور قبیلے بنائے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ ایمان اور تقوی ہے
تو فضیلت ہے، ایمان اور تقوی نہیں کوئی فضیلت۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھر بھی ہے، سکا چاچا ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، علی خاندان، علی گھرانہ، سارے سردار، ٹاپ کے لوگ، کیا وہ قابل عزت ہیں؟ یا حضرت سیدنا بلال حبشی جو ایک غلام تھے، سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کروایا اور ایمان لائے اور مرتے دم تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، آپ کے احکامات پر عمل کیا، تو فضیلت اب کس کو ملے گی؟ بلال حبشی کو ملے گی یا ابو جہل کو ملے گی؟ بلال حبشی کو ملے گی یا ابو لہب کو ملے گی؟ اب ان کا تو خاندان بھی نہیں معلوم، ان کا تو خاندان بھی معلوم ہے، گھرانہ بھی عالی ہے، سردار لوگ بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، تو یہاں سے یہ بات پر چلی نہ گھر میٹر کرے گا، نہ خاندان میٹر کرے گا، نہ کوئی سرداری میٹر کرے گی، میٹر کرے گا ایمان اور تقوی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبے میں فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عیب جوئی اور اپنے باپ دادا پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، مومن متقی کریم اور فاجر درست خو ذلیل۔ دو قسمیں ہو گئی، مومن ہے، متقی ہے، مہربان کریم سخی آدمی، دوسرا فاجر آدمی، درست خو آدمی ہیں، ذلیل اور رسوا آدمی ہیں۔ یہ دونوں قسمیں اولاد کس کی ہیں جی؟ آدم علیہ السلام۔ میں نیک ہو یا بد ہو، اولاد کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں، نیکوں، پرہیزگاروں، ایمان والوں کو اور فاجر، فاسق، درست خو، ذلیل، کمینے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ایک ہی مٹی کی پیداوار، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو اب جب دونوں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں ہی ایک باپ کی اولاد ہیں، تو بابو اب فضیلت اور تقوی کس، فضیلت اور عزتیں اور یہ چیزیں کس کو آئیں گی؟ متقی آدمی کو آئیں گی، ایمان والے کو آئیں گی۔ ایک ہی باپ ہے جی، آدم علیہ السلام، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب فضیلت کا سبب وہی ہوگا جو قرآن نے بیان کیا، اور کوئی دوسرا سبب نہیں ہو سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ سنو، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، مگر تقوی سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سنو، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بے شک آپ نے تبلیغ فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہر حاضر غائب کو تبلیغ کر دے۔ یہ بات بتا دو جی شعب الایمان کے اندر۔ آج المیہ یہ ہے کہ کالے اور گورے کے تفریق پر نسلی امتیاز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ریسزم جو ہے نا جی، یہ تو ہمیں وہ تانے مارتے ہیں نا جی، ہے جی، عیسائی، یہودی، یہ سارے ہمیں تانے مارتے ہیں۔ آپ اگر یہاں پہ خود جا کے دیکھیں، میں تو صرف ایک ملک میں ہی گیا ہوں، سعودی عرب، بس۔ وہاں پر جانے کے بعد وہاں پہ تقریباً ہر رنگ، نسل اور ہر ایک مکتبے کو میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ ہر ایک کام کر رہا ہے۔ وہاں پر حبشی بھی ہیں، وہاں پہ عربی بھی ہیں، وہاں پہ انگریز بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، سارا وہاں پہ چٹنی بنی ہوئی ہے، سارے وہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے وہاں پر جا کر اب یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ عربی اجمی کا ابھی تک نسلی امتیاز ختم نہیں ہوا، ابھی تک
گورا کالے سے نفرت کرتا ہے. آپ چھوڑ دیں، یہ ہمارے ساتھ بھارت ہے، اس کے اندر دو قومیں ہیں. ایک ہے جی براہمن، براہمن اونچی ذات کے سپوت کہلاتے ہیں، اور ایک ہیں شودر جو نیچی ذات کے سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی براہمن جو ہیں وہ برہما کی سر سے بنائے گئے ہیں، اور شودر جو ہیں اس کے پیروں سے بنائے گئے ہیں. ہم اونچی ذات کے ہیں، یہ نیچی ذات کے ہیں. گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی آپ چلے جائیں، یہ جو ڈیرے دار لوگ ہیں، زمیندار ڈیرے دار، یہ جو اپنے مزاروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کمی کمینوں کی طرح، ہاں جی، کتوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں جلاہے ہیں، حجام ہیں، موچی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ جناب نے خود اپنے نالین شریف جوتے مبارک سل کے آپ جناب نے اس موچی کو بھی عزت دے دی جس کو معاشرے کے اندر کسی نے کوئی عزت نہیں دی، کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب یہ کام بڑا گھٹیا تھا اسی لیے یہ کر رہے ہیں. گھٹیا لوگ تھے، کائنات کے سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں. آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین شریف کو، اپنے جوتے مبارک کو خود ٹانکا لگا کر کے ان کو بھی عزت دے دی. یہ جتنے بھی گجر برادری یا دودھ نکالنے والے ہیں، یعنی آپ جناب نے دودھ دھو کر ان کو بھی عزت دے دی. یہ مزدور پارٹی جتنی بھی ہے، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوری فرما کر غزوہ خندق کے موقع پر بڑے بڑے بھاری بھاری پتھر اٹھا کر ان کو توڑ کر مزدوری فرما کر ان کو بھی عزت عطا فرما دی. میرے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے ایک معزز گھرانے کی خاتون کا ایک غلام سے رشتہ کروا دیا. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کو نہیں جانتا کتنا بڑا ہاشمی خاندان، کتنا اونچا خاندان ہے، لیکن ایک اموی شخصیت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی کو آپ نے 2 صاحبزادیوں کا یک بعد رشتہ عطا فرما کے آپ جناب نے وہ تمام کے تمام نسلی امتیاز ختم کر دیے. یہ نسلی امتیاز اگر کسی حد تک توڑا ہے تو اسلام نے توڑا ہے، باقی کسی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ نسلی امتیاز ختم کر دیا گا. ابھی مسجد میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا جی، ابھی تک مسجدوں میں نسلی امتیاز نہیں گھسا. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہیں پر غلام بھی کھڑا ہے، وہیں پر بادشاہ بھی کھڑا ہے. جس دن ہماری قوم 5 وقت کی نماز کی پابند ہو گئی، اس دن نسلی امتیاز جو ہمارے اندر ابھی موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ اکڑ توڑتا ہے نا جی. امیر آدمی غریب کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں پسند کرتا، بات نہیں کرنا پسند، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند کرتا. اسلام 5 وقت وہ اکڑ توڑتا ہے. ادھر آ نظر ایتھے کھڑا ہو، چودھری بھی ایتھے کھڑا ہوئے تو مزارے بھی ایتھے کھڑا ہوئے. اور یہ حکم کندھوں کے ساتھ کندھا ملاؤ بھائی، بیچ میں فاصلہ نہیں رکھنا، شیطان کے لیے جگہ نہیں چھوڑنی. اور پڑے ہو کے کھڑا ہو یار، ذرا تو پڑے ہو کے کھڑا ہو، نہیں بھائی مل کے کھڑے ہو جاؤ بھائی، صفوں کو برابر کرو، سیدھی کرو، کندھوں کے ساتھ کندھا ملاؤ، بالکل سیدھی کرو. شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑ، نہ کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے، ہے نہیں. تو یہ نسلی امتیاز اور یہ ساری چیزیں اسلام نے ہی ختم کی ہیں. تو آج یہ پتہ چلا عزتیں کس کے ساتھ ہیں جی؟ ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ. کل قیامت والے دن سب سے زیادہ معزز کون لوگ ہوں گے؟ صاحب علم لوگ ہوں گے، صاحب تقوی لوگ ہوں گے. جو بھی صاحب علم ہوگا، جو بھی صاحب تقوی ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ جناب کی آخری امت کی امتی تک وہی عزت یافتہ ہوں گے. بس دنیا کے مزاج اپنے ہیں، اس کے پیمانے، اس کی پیرائے، اس کی ساری چیزیں اپنی ہیں، وہ چلتی رہیں گی. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.